الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج افلم ينظروا کیا پھر لم ينظروا نہیں دیکھا انہوں نے الی السماء آسمان کی طرف فوقہم اپنے اوپر کیف بنیناہا کیسا ہم نے اس کو بنایا وزیناہا اور آراستہ کیا ہم نے اس کو وما لہا من فروج اور نہیں ہے اس میں کوئی سوراخ شگاف والارض اور زمین کو مددناہا پھیلایا ہم نے اس کو وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور گھاڑ دیے ہم نے اس میں پہاڑ رواسیہ پہاڑ وَأَنبَتْنَا فِيهَا اور اگائے ہم نے اس میں من کل زوج بہیج ہر قسم کی چیزیں خوشنما تبصرتاً بطور بصیرت کے وذکرا اور نصیحت کے لکل عبد منیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ونزلنا اور اتارا ہم نے من السماء آسمان سے ماء مبارکن پانی برکت والا فانبتنا به پھر اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے جنات باغات وحب الحصید اور کٹنے والی کھیتی والنخل باسقات اور بلند و بالا کھجور لہا ان کے لیے طلع نضید شگوفے ہیں تہ بتہ رزقا للعباد بطور رزق کے بندوں کے لیے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور زندہ کیا ہم نے ان کے ذریعے مردہ شہر کو کذالک الخروج اسی طرح نکلنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو باتیں بتائی گئی تھیں ان میں سے ایک یہ تھا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم کہ مشرکین مکہ ان کو اس بات پر تعجب تھا کہ انہی میں سے ایک انسان جو ہے وہ ڈرانے والا ہے، یعنی انہی میں سے انسانوں ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ انسانوں کو ڈراتا ہے۔ ایک تعجب تو ان کو یہ تھا۔
دوسرا تعجب ان کو یہ ہوا اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیا جانا یہ عقل سے دور کی بات ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ اس لیے الجھ گئے ہیں اس میں کہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ اگر یہ غور و فکر کریں تو انسان کا دوبارہ زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کوئی دور کی بات ہے۔ اس کے لیے کچھ مثالیں دی کہ اگر یہ ہو سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ افلم ینظروا الی السماء، وہ اپنے سروں کے اوپر دیکھتے نہیں کہ کتنا وسیع آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پھر نہ گنتی اور شمار میں تعداد کے اعتبار سے آنے والے ستارے بنائے ہیں، اور کوئی اس کی مضبوطی کے اندر سوراخ نہیں ہے، شگاف نہیں ہے۔ تو انسان اگر اوپر عالم بالا کو دیکھے، اس نظام پر غور کرے، اسے سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو ذات اتنی قدرت والی ہے اور اتنی وسعت والی ہے، وہ ذات کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پھر وہ اپنے نیچے نہیں دیکھتے، اپنے پاؤں کے نیچے کہ کتنی لمبی چوڑی زمین اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے، اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑ رکھے ہیں۔ دوسری جگہ کہا تھا کہ ان پہاڑوں کو میخوں سے تشبیہ دی تھی، اور پہاڑوں کے رکھنے کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ وہ زمین کو ڈمانڈول نہیں ہونے دیتے، ہلنے نہیں دیتے۔ تو انسان اپنے سر کے اوپر جو کائنات ہے اس پر غور و فکر کرے، پاؤں کے نیچے جو زمین بچھی ہوئی ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے، اور فرمایا کہ پھر ہم نے بہت ساری چیزیں جو بنائیں وہ خوش منظر ہیں، انسان کو اچھی لگتی ہیں، اور وہ اگائی ہیں۔ یہ سارا اس لیے کیا ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے اور نصیحت حاصل کرے، مگر نصیحت اسے حاصل ہوگی جو غور تو کرے۔ آپ کسی چیز پر غور کریں گے، فکر کریں گے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ بھئی یہ شخص کتنا باصلاحیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی عالی شان محل بناتا ہے، تو یہ کہ یوں ہی آپ گزر گئے، اور اگر آپ غور کریں گے کہ دیکھو بھائی بڑا ذہین آدمی ہے، بالکل کالونی کے اندر اتنی مہنگی زمین خریدنا، پھر اتنا عالی شان محل بنانا، تو آپ کو اس کی کچھ عظمت دل میں آئے گی کہ با اعتبار محنت کے، با اعتبار عقل کے۔ لیکن ایک آدمی سوچے ہی نہ، غور و فکر ہی نہ کرے، بلکہ یوں ہی بنا رہے کہ کھایا پیا اور مر گیا، تو بظاہر ہے وہ الجھا رہے گا، اسے سمجھ میں قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ دو تین موٹی نشانیاں بتائیں کہ آپ غور کرو، جو اللہ اوپر کے نظام کو چلا رہا ہے، جس نے اوپر کا نظام بنایا ہے، اور بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ پڑھنے سننے والوں کے لیے۔ پھر اتنی وسیع زمین پھیلائی، اس زمین کے اندر کیسے کیسے جنگلات اگائے۔ آپ بعض علاقوں سے گزریں، مثلا بفلیاس سے آپ اوپر ہوں، اور اس طرف جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر درخت کھڑے ہیں، تو آدمی غور سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے اتنا بڑا باغ جو ہے وہ لہلہا رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بنانے والے کی ذات کی طرف انسان کا ذہن جانا چاہیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمانوں سے بابرکت پانی اتارا۔ بابرکت پانی کس لیے اس کو کہا کہ اس پانی کے ذریعے کیا کیا چیزیں جو ہیں وجود میں آتی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور ہم اس پانی کے ذریعے باغات کو اگاتے ہیں۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کٹنے والی کھیتی۔ یہ بھی ایک قسم کا باغ ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ پورے کا پورا جو ہے وہ درخت سلامت رہتا ہے،
اور اس کے ساتھ جو ہے پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ وہ اگاتے ہیں جیسے مکئی ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، کہ وہ پھل کے ساتھ پورے کا پورا درخت بھی کاٹ دیا جاتا ہے، پھر از سر نو آئندہ بیج سے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھو ایک سال پورا وہ کھیت جو ہے ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ کھیت اسی طرح ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ پھر چونکہ قرآن حکیم کے مخاطب اول وہ اہل عرب تھے، قرآن کہاں نازل ہوتا تھا؟ عرب میں، اور وہاں کی خاص کھیتی جو تھی وہ کھجور تھے، تو کھجوروں کا فرمایا کہ غور کرے بندہ ان کے اوپر، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، کہ بلند و بالا جو ہے وہ کھجور کے درخت ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر خوبصورت درخت ہوتے ہیں اس کے، اور ان کے ساتھ جو ہے تہ بتہ شگوفے لگے ہوتے ہیں، رزقا للعباد، بندوں کے رزق کے لیے یہ سارا کچھ ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جب بارشیں نہیں ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری بستی، پورا شہر، پورا علاقہ اجاڑ لگتا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ شہر کو زندہ فرما دیتے ہیں، لہلہا اٹھتا ہے، جھرنے جو ہیں وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، نالے بہنا شروع ہو جاتے ہیں، چشمے جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں۔ اس کو زندگی سے تعبیر کی، فرمایا کذالک الخروج، اسی طرح قیامت کے دن نکلنا ہوگا انسانوں کا۔ یہ جو سارے انسان آپ کو لگ رہا ہے کہ کھیتی کٹ رہی ہے، لیکن آپ غور کرو کہ ایک سال کھیتی کٹتی ہے، دوسرے سال اللہ تعالیٰ پھر اس کھیتی کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ تعجب اس لیے کرتے ہیں کہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ چیزیں ان کے سامنے ہوں اور ان پر غور و فکر کریں وہ، تو پھر قیامت کے واقع ہونے میں انہیں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ تلاوت کر لیں گے۔